حضرت علی کی گود میں سر تھا میرے حضور کا اور نماز عصر قضا ہو رہی ہے. اب حضور کو بیدار کرتے ہیں, حضور کی نیند میں خلل آتا ہے, اگر نہیں بیدار کرتے نماز عصر جاتی. اب حضرت علی کے لیے نماز عصر چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں تھا, اور پھر حضور گود میں ہیں. اب یہ سوچتے رہے, فیصلہ یہ کیا نماز عصر چھوڑ دوں گا لیکن حضور کو بیدار نہیں کروں گا. لیکن دل میں تھا کہ نماز عصر جا رہی ہے, آنکھوں سے آنسو ٹپکے, رخسار نور پہ گرے, حضور بیدار ہوئے. کہا علی کیا ماجرا ہوا؟ کہا نماز عصر قضا ہو گئی. کہا قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ عرض کی حضور قضا کیوں پڑھوں, ادا ہی پڑھوں گا. تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے, اے اللہ تیرا بندہ علی تیری فرما برداری میں لگا ہوا, تیرے نبی کی فرما برداری میں لگا تھا, سورج کو واپس کر دے. مجھے یہ بتاؤ نماز چھوڑنا فرما برداری ہے یا نافرمانی؟ نافرمانی ہے نا, قصد سے ارادے سے نماز چھوڑنا. ایک تو یہ ہے بندہ سویا تھا نماز گزر گئی, قصد سے جانتے ہوئے کہ نماز جا رہی ہے تو نماز چھوڑ دینا فرما برداری ہے یا نافرمانی؟ نافرمانی ہے نا, میں کروں گا تو نافرمانی ہے, آپ کریں گے تو. اب حضرت علی المرتضیٰ جان بوجھ کے نماز چھوڑی. حضور کہتے یا اللہ علی سے نماز چھوٹ گئی ہے لیکن میرے لیے چھوٹی ہے, چل تو معاف کر, اس سے غلطی ہوگی. لیکن حضور نے یہ نہیں کہا. میرے حضور نے کہا مالک تیرا عابد بندہ, تیرا بندہ علی تیری فرما برداری کر رہا تھا اور تیرے نبی کی فرما برداری کر رہا تھا, سورج کو واپس کر دے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سورج ڈوب چکا تھا, میں ان آنکھوں سے دیکھا کہ دوبارہ طلوع ہو گیا. اور حضرت علی نے نماز قضا نہیں پڑھی, نماز ادا پڑھی. تو حضور گود میں ہوں, تعظیم کا یہ عالم ہے, مولا علی نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے محبوب کا ادب, محبوب کی تعظیم. ایک دفعہ ابو جہل نے کسی کے پیسے دبا لیے اور وہ پیسے دے نہیں رہا تھا, تو کسی نے بطور شرارت, حضور سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ وہاں حرم میں آ کے واویلا کرنے لگا کہ یہاں کے سردار نے میرے ساتھ جو یہ سلوک کیا ہے اور میرے پیسے دبا لیے. کسی کافر نے بطور شرارت حضور کی طرف اشارہ کہا وہ آپ کے پیسے دلوا سکتے ہیں. تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ یہاں جو ہے وہ ابو الحکم نے میرے پیسے دبا لیے ہیں اور آپ میری مدد کیجیے. آقا کریم نے فرمایا چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. ابو جہل کے دروازے پہ گئے, دستک دی, وہ باہر آیا تو حضور نے فرمایا اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا بھی دیتا. اندر گیا اور وہ جو قیمت تھی لا کر کے پیش کر دی. اب جن لوگوں نے شرارت کی تھی وہ تو کچھ اور نیت سے انہوں نے سب کچھ کیا تھا. وہ بعد میں ابو جہل کو ملے, کہا کیا کیا, ہم نے تو ایک گیم کھیلی تھی اور تم نے ایک دم پیسے دے دیے. تو کہا کہ میں کیا کرتا, ان کے ساتھ دائیں بائیں نیزوں والے تھے اور اگر میں نہ دیتا تو وہ مجھے مار ہی ڈالتا. اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے محبوب کی مدد بھی فرمائے. جب معراج کا واقعہ ہوا تو یہ بہت عجیب و غریب واقعہ تھا. تو آقا کریم نے جب اعلان کیا کہ بتایا کہ اللہ نے یوں مجھے خلوتوں میں بلایا, تو قریش نے سمجھا کہ اس سے بڑھ کر اور موقع کیا ملے گا پراپیگنڈے کا. تو کہا ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے؟ کہا تم سنا دو. کہا اگر کوئی کہے کہ رات کی مختصر تنہائی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا ہوں پھر وہاں سے واپس بھی آ گیا ہوں تو بات ماننے میں آتی ہے؟ آپ نے برجستہ کہا بالکل ماننے میں نہیں آتی. اتنے مختصر وقت میں مسجد اقصی جائے اور پھر پلٹ کے بھی آ جائے, کم از کم 2 ماہ چاہیے. 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے, 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے. کوئی چھو کے بھی آئے تو 2 ماہ چاہیے. تو سمجھا کہ لوہا خوب گرم ہو گیا, اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گی. کہا ماننے میں نہیں نہ آتی؟ کہا بالکل نہیں ماننے میں آتی. تو کہا پھر تیرا یار ہی تو کہتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ واقعی کہتے ہیں؟ ہاں 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 انہی کا کہنا ہے. تو حضرت ابو بکر بولے اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے, میں تصدیق کرتا ہوں. کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتا. کہا کوئی کہے تو اب بھی نہیں مانوں گا, وہ اس سے بھی عجیب کہے تو مان لوں گا. علماء نے لکھا یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو صدیق پکارا جانے, معراج کی تصدیق کی اور صدیق کے. اس طرح کچھ لوگ ہیں, ایسے بدکار لوگ ہیں کہ کالج کے اندر اپنی بیٹی کو بھی چھوڑنے جا رہے ہوں تو وہاں بھی اپنی نظر کو محفوظ نہیں رکھ پاتے, حالانکہ وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. ہر وقت ان کی فطرت ریچھ کی طرح ہوتی ہے, گندے غلیظ. تو یہ فطرت بدل گئی ہے. قرآن نے جو کہا نا اولئک کل انعام بل ہم اضل, یہ چپائے ہو گئے, بلکہ فرمایا چپایوں سے بھی بدتر ہو گئے. یہ چپایوں سے بدتر کیا ہے؟ آپ نے چپائے کو دیکھا ہوگا جب اس کی جنسی خواہشات پروان چڑھتی ہیں اور وہ جنسی خواہشات کی تکمیل اور تسکین چاہتا ہے تو نر اپنے مادہ کو تلاش کرتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی نر سے جفتی ہوا ہو. انسان جب فطرتاً گندا ہو جاتا ہے
تو پھر یہ جانوروں کی فطرت سے بھی نیچے گر جاتا ہے، یہ نر سے بھی جفتی ہو جاتا، پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اس سے بھی گندا اور غلیظ ہو گیا، اور اس شخص کے پلے رہتا کیا ہے کہ جو اتنا غلیظ اور گندا ہو جاتا ہے؟ چلتا پھرتا انسان نظر آتا ہے، شکل سے انسان نظر آتا ہے، معلوم عدل، بلکہ چپایوں سے بھی آگے گزر گیا ہے۔